अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की कुरान पाक हाथ में उठाकर कस्में और ये तक कह देना कि क़यामत के रोज उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना हो अगर वो झूठ बोल रहे हैं। और तीन बातों का उन्होंने जिक्र किया। ये तीन बातों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन इसके अलावा जनरल बाजवा की तीन ख्वाहिशात भी थी। वो ये तीन ख्वाहिशात थी, उन पर तो जनरल बाजवा पूरा नहीं उतरे। और ये कहानी क्या है और हमारे पास इससे रिलेटेड माजी के कुछ वाकयात हैं। तो दोस्तों, ये कुछ वाकयात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर फैसला आपने करना है कि जनरल बाजवा ने मुजीबुर रहमान शामी और मोहम्मद मालिक जैसे सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जो तीन बातें की हैं और कस्में उठाई हैं कुरान पाक हाथ में उठाकर, वो क्या सच बोल रहे हैं। फैसला आपने करना है। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको सामने रखते हुए तो आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि 6 साल तक जनरल बाजवा इस मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक रहे। वो कहते थे दिन है तो तमाम सहाफी और सीनियर तज्जियाकार यक जुबान होकर कहते थे हाँ दिन है, चाहे उस वक्त रात हो। और जब वो कहते थे रात है, चाहे उस वक्त दिन हो, तो तमाम यक जुबान होकर कहते थे कि हाँ रात है। चले इसमें हम 5.5 साल का दौर कर लेते हैं। आखिरी उनकी मुद्दत के जो 6 माह है उन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन 5 साल और 6 माह 5 साल और 6 माह जनरल बाजवा इस मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक रहे। इस मुल्क के जो मुआशी हालात हुए, जो सियासी हालात हुए, उसमें जनरल बाजवा बराबर के शरीक हैं। प्रोजेक्ट इमरान खान हो या उसके नतीजे में जो मुल्क के मुआशी हालात हुए हैं, और इसके साथ साथ वो फिक्री बदयानत तबका भी उनके हमनवा है, उनके साथ है। और इनका भी एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने फिक्री बदयानती करते हुए इस कौम को कंफ्यूज किया, इस कौम को इनके असल मसाइल से पीछे हटाया और ये कहा कि नहीं, जो हम नरेटिव दे रहे हैं, जो हम बयानियां दे रहे हैं प्रोजेक्ट इमरान खान के सिलसिले में, वो बयानियां ठीक है। अगर आखिरी 6 माह देखे जाए तो इमरान खान ने फिर अपना बयानिया जनरेट किया और जनरल बाजवा ने जो पुराने पाक हाथ में उठाकर इतनी बड़ी कस्में खाई हैं कि मुझे क़यामत के रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना हो, तो इन्हें फिर मजीद सच कौम के सामने रखने चाहिए। खास तौर पर चौधरी परवेज लाही और चौधरी मोनस लाही के तनाजुल में वो बात नहीं मैं आगे जाकर करता हूं। पहले जनरल बाजवा की ख्वाहिशात की बात करूं और उन फिक्री बदयानत दानिशवरों की, सहाफियों की बात करूं जो सहाफत जैसे पेशे में आ तो गए हैं लेकिन कंसल्टेंसी करते हैं, अपने अपने क्लाइंट की कंसल्टेंसी करते हैं। तो मसूफ इरशाद भट्टी साहब ने 2017 31 जुलाई 2017 को एक कॉलम लिखा था और मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं है कि शायद हम उन जूनियर तरीन सहाफियों में थे जिन्होंने चीज को सामने रखकर अपने अपने टाइम शमा जलाने की कोशिश की थी कि आया ये जो कुछ हो रहा है, ये जो अशराफिया अपने अपने इक्तदार को दवाम बख्शने के लिए कंसल्टेंसी करवा रहे हैं, जाली बयानियां जनरेट करवा रहे हैं, खुदारा उसको समझे। तो नवाज शरीफ साहब को जुलाई 2017 को नाअहल किया जाता है पनामा केस में और उसके 3 दिन बाद जनरल बाजवा मुलाकात करते हैं इरशाद भट्टी, जिनका आज से पहले किसी ने नाम ही नहीं सुना था। उनका किरदार जो भी हो, हमें इससे लेना देना नहीं है। हम तो ये देखते हैं कि यार हम 2006-7 से इस फील्ड में है, तो उससे पहले तो हमने इरशाद भट्टी नामी कोई सहाफी ना सुना था ना देखा था। तो एक मुल्क के आर्मी चीफ इरशाद भट्टी से मुलाकात करते हैं और उनके सामने अपनी 3 ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। चले कोई बहुत बड़ा दानिशवर हो, कोई मुहक्कक हो, जिसकी दुनिया भर में पहचान हो कि यार जनरल बाजवा उसके साथ गुफ्तो शुनीद कर रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ और उस मुल्क के आर्मी चीफ जो दुनिया की वाद इस्लामी एटमी ताकत है, उसके आर्मी चीफ, उसके सिपह सलार। तो 3 ख्वाहिशात रखते हैं जी। पहली ख्वाहिश ये है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पहले जैसा एक नॉर्मल मुल्क बन जाए, पाकिस्तान पहले जैसा एक नॉर्मल मुल्क बन जाए जैसा हमारे बचपन में था, जब हम बचपन में खेला कूदा करते थे। ये जनरल बाजवा की पहली ख्वाहिश थी। दूसरी ख्वाहिश उनकी ये थी, मैं 2017 जुलाई 2017 की बात आपको बता रहा हूँ। दूसरी उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो एक्सटेंशन लेने के बिल्कुल भी हक में नहीं है। ये जुलाई 2017 की बात है, एक्सटेंशन लेने के वो बिल्कुल भी हक में नहीं है। तीसरी उनकी ख्वाहिश ये थी कि उन्हें इतना वक्त मिल जाए कि वो अपने पोते पोतियों के साथ वक्त गुजार सके, उनके साथ खा पी सके, उनके साथ गप्पे लगा सके, उनके साथ तफरीही मकामात पर जा सके। और इसी कालम में जनाब इरशाद भट्टी साहब ने अपना जो तज़किया भी पेश किया था कि जनरल बाजवा की बातों से ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी सियासी जर्नैल नहीं है, फौज का सियासत में
کردار نہ ہو، ان کی یہ بھی خواہش ہے، اور وہ پاکستان کو ایک جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں اور ایک جمہوری پسند جرنیل ہے۔ اس کے 2 سال بعد کیا ہوا؟ اس کے 2 سال بعد بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگست 2018 کو بنتی ہے، اگست 2018 کو پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے، تو معاشی طور پر کچھ معاملات کی سمجھ نہیں آتی، تو خود پھر فرنٹ فٹ پر جنرل باجوہ آتے ہیں، بزنس مینوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور پھر کچھ غیر ملکی محققین کا حوالہ بھی دیتے ہیں اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، کہ ملک کا جو دفاع ہے اسی وقت مضبوط ہوگا جب ملک کی معیشت مضبوط ہوگی، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو۔ تو یہ ان کی چوتھی خواہش تھی، اور یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب ان کی پہلی مدت ختم ہو رہی تھی 29 نومبر 2019 سے چند ماہ پہلے جنرل باجوہ نے بزنس کمیونٹی سے الگ اور این ڈی یو میں خطاب کیا تھا الگ، اور وہاں پر اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تو تب ہم نے میرے یوٹیوب چینل پر یہ دونوں بیٹوں کے ساتھ ویلاگ موجود ہیں، میں اس کی تفصیل چونکہ یہاں پر بیان نہیں کرنا چاہتا، میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ڈیٹ وائز آپ میرے یوٹیوب چینل پر جائیں گے تو تفصیل فکری بدیانتی، ان کی وارداتوں، ان کے بیانیوں کی کہانی آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، تو وہ آپ لازمی دیکھیے گا کہ آیا میں تو کچھ غلط نہیں کہہ رہا، ظاہر ہے میں بھی کوئی بشری کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ آپ خود بھی سوچیں اور ان چیزوں کو دیکھیں۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو چوتھی خواہش ہے نا جنرل باجوہ کی، وقت کم ہے اور چوتھی خواہش بھی ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خواب دیکھنے والے جرنیل ہیں، اور پاکستان کو جمہوری اور معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے جنرل باجوہ نے ایک اور خواب دیکھ لیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ پچھلی 3 خواہشات پیچھے چلی جائیں اور چوتھی خواہشات کی آڑ میں یہ ایکسٹینشن ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوہ کو جو ہی نواز شریف صاحب کا پیراگراف اوپر نیچے ہوتے ہیں، مولانا فضل الرحمان 2019 میں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرتے ہیں، تو یہ جو سیاسی جوڑ توڑ ہوتا ہے، جو نواز شریف کی بیماری کا طوفان اٹھتا ہے، اس کے بعد نواز شریف صاحب لندن یاترا کو چلے جاتے ہیں، سپریم کورٹ نوٹس لیتا ہے، اور پھر ان کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے، ترمیم پاس کر دی جاتی ہے، مشترکہ طور پر حسن واڈا بوٹ لہراتے ہیں۔ تو یہ وہ کہانی ہے، یہ وہ ہے کہ 3 خواہشیں، پھر اس کے ساتھ چوتھی خواہش اور جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن۔ اب جنرل باجوہ نے 3 باتوں کی قسمیں کھائی ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت گرانے میں ملوث نہیں تھے، رجیم چینج میں ملوث نہیں تھے، امریکہ کے ساتھ نواز شریف صاحب کو باہر بھجوانے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا، نواز شریف صاحب کو باہر بھجوانے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے روز شفاعت نصیب نہ ہو، لیکن میں جو آپ کو پچھلے حقائق بتائے ہیں اب فیصلہ آپ کریں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات، اگر آپ نے سچ بولنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے اور قرآن پاک کو ہاتھ میں رکھ کر، تو پھر ان تجزیہ کاروں کا یا کوئی وہ تجزیہ کار ڈھونڈے جو کریڈیبل ہو، وہ تجزیہ کار ڈھونڈے جو کریڈیبل ہو۔ کسی استاد کو دیکھ لیں، کسی یونیورسٹی کے استاد کو دیکھ لیں، کسی محقق کو دیکھ لیں اور ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، پھر آپ کو ان کو بتائیں۔ اور بار بار ہر دوسرے تیسرے دن مونی سراہی اور پرویز بھائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ عمران خان کی طرف چلے جائیں۔ جب رجیم چینج کے دنوں میں دعا پڑھ لی گئی تھی اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پرویز بھائی رجیم چینج میں پوری آفریق ولیم کی جماعتوں کا ساتھ دے گی، تو اس رات پھر اچانک چودھری پرویز بھائی اور مولانا سراہی نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا اور بعد میں یہ کنفیس کیا، یہ تسلیم کیا، لیکن کن کے سامنے؟ اپنے اپنے پسندیدہ صحافیوں اور اینکرز کے پروگرام میں، کسی جانتا کریڈیبل صحافی کے سامنے نہیں، کہ ہمیں تو جنرل باجوہ نے کہا تھا، جنرل باجوہ صاحب کو آپ کو پتا ہے نا حاجی صاحب لکھا جاتا ہے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب عمران خان نے زمان پاک میں بیٹھ کر جنرل باجوہ کو سپر کنگ کہا تھا کہ اس کی ہاں یا نہ پر فیصلے ہوا کرتے تھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے یہ کہتے تھے ٹھیک ہے سر، لیکن پیچھے سے چھڑا گھونپ رہے تھے میری کمر کے پیچھے، یہ عمران خان ان دنوں کی بات ہے۔ تو پھر چودھری پرویز بھائی بڑے اگریسو ہوئے تھے، اور اے آر وائی میں چودھری غلام حسین کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور یہ کہا تھا خبردار اب عمران خان نے جنرل باجوہ کے حوالے سے کوئی بات کی، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر بھی عمران خان نہ رکے۔ تو یہ ہے نا، آپ سچ بولنے پہ آئے ہیں تو ہماری درخواست ہے کہ 22 کروڑ 23 کروڑ 25 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے، اس عوام کے سامنے سچ بولیں، اپنے اپنے بنائے ہوئے کھڑے کیے ہوئے فکری بدیانتوں کے سامنے یہ نہ سچ بولیں، سچ بول رہے تو اس قوم کے سامنے سچ بولیں جو غربت کی چکی میں پھنس رہی ہے، جسے تو یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا کھیلا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے سچ بولنا ہے تو اس ریاست پاکستان کی بقا کی خاطر بھی سچ بولیں، اور لائیں ان فکری بدیانت دانشوروں کو بھی قوم کے سامنے، لائیں ان سیاستدانوں کو بھی سامنے، لائیں اس وقت کے تمام کرداروں کو قوم کے سامنے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔
آپ نے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر سچ بولا ہے، ٹھیک ہے، ایک بیانیہ جنریٹ ہوا ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں ٹارگٹ تو ظاہر لگ رہا ہے نا کہ عمران خان صاحب کی ذات کو آپ کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، عمران خان غلط ہے، لیکن ٹھیک اور غلط کا فیصلہ پھر قوم کو کرنے دیں، پورا سچ قوم کے سامنے رکھیں، آدھا سچ نہ رکھیں، اور یہ بتائیں قوم کو کہ آیا آپ نے کہا تھا، ہدایت کی تھی چودھری پرویز بھائی اور مونس بھائی کو کہ جائیں آپ پی ٹی آئی کے کیمپ میں چلے جائیں اور عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑیں؟ اگر تو آپ نے کی تھی تو پھر بھائی جان ملک میں انارکی، یہ سیاسی عدم استحکام جب ہوگا تو معاشی عدم استحکام تو خود بخود ہوگا، تو پھر آپ بتائیں نا. یعنی آپ نے دونوں کو پھر آمنے سامنے کھڑا کر دیا اور جو چیزیں ہوئی وہ آپ سامنے اس کا خمیازہ قوم بھگت رہی ہے. تو دوستو یہ کچھ حقائق تھے، یہ کچھ چیزیں تھیں میں چاہتا تھا آپ کے سامنے رکھوں. نقار خانے میں طوطی کی آواز شاید لوگ کم سنیں، لیکن فراز نے بھی کہا ہے نا کہ شکوائی ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہم نے اس وقت بھی یہ شمع جلانے کی کوشش کی تھی، بتانے کی کوشش کی تھی اور خبر دینے کی کوشش کی تھی کہ بھائی جان کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے، کیا بن رہا ہے. اور رہی بات کہ نواز شریف صاحب کو میں نے باہر نہیں بھجوایا اور ان کی جو میڈیکل رپورٹیں تھیں وہ غلط تیار کی گئیں، تو میں ایک بات اور سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ میں کسی روز ویلا کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت کے جو ہیلتھ کے شعبے میں کردار تھے انہیں نوازا گیا، انہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں نوازا گیا اور وہ ڈاکٹر یاسین راشد کے رائٹ ہینڈ بنے رہے اور اس کے بعد پرویز بھائی کے رائٹ ہینڈ بنے رہے. انہیں نوازا گیا جو اس وقت ڈیوٹیوں پر معمور تھے، جو رپورٹیں دیکھ رہے تھے، بنوا رہے تھے، دیکھ رہے تھے اور میڈیا پر آ کر بتا رہے تھے جی کہ پلیٹلیٹس کبھی اوپر جا رہے ہیں کبھی نیچے جا رہے ہیں. یہ پلیٹلیٹس اوپر نیچے جانے میں پاکستان کا آج تک آپ دیکھیں کہ کوئی پتہ نہیں اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے. دوستوں آپ کو ہمارا یہ ویلا پسند ہے تو ہمارا چینل انسائٹ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.